سے شام جانے کے دو راستے ہیں، لیکن اہل بیت کو طویل اور آبادی سے دور الجزیرہ والے راستے سے لے جایا گیا تاکہ کسی مزاحمت کا سامنا نہ ہو۔ اس راستے کا فاصلہ 1350 کلومیٹر ہے اور یہ مسافت 18 دن میں طے کی گئی۔ اہل بیت کو کوفے سے تکریت، موصل، تل افر، سنجار، نصیبین، راس العین، رقہ، حلب، قنصرین، کفرتاب، ہمس اور ببلک سے دمشق پہنچایا گیا۔ اس راستے میں اہل بیت نے مختلف مقامات پر قیام کیا، مگر شام کے شہر حلب کو ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ حلب ملک شام کا سرحدی شہر ہے جسے الیپو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عراق کی سرحد رقہ سے نزدیک ترین شہر ہے۔ اہل بیت نے دیر کے مقام پر ایک چھوٹی خانقاہ میں قیام کیا تھا جس کا نام ماروت و مروسا تھا، اور یہ جبل غربی کے قریب اوجان کے ساتھ نہر قزیق کے سامنے واقع ہے۔ یہاں پر سر امام حسین کو ایک پتھر کے اوپر رکھ دیا گیا۔ سر اقدس سے خون کے چند قطرے اس پتھر پر گرے اور جذب ہو گئے۔ اس زیارت گاہ کے متعلق معلومات فراہم کرتے ہوئے یہاں کے نگران اعلی آیت اللہ شیخ نصر اللہ نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ نرحب بالاخوة الاعزاء السيد هادي عسكري والاخوة الذين معه في تشرفهم في هذا المكان، مشهد الإمام الحسين عليه السلام أو مشهد النقطة كما يقال بهذا الاسم أيضا۔ هذا المكان له ارتباط في معركة كربلاء، حيث أن الإمام الحسين عليه السلام عندما استشهد في كربلاء أمر يزيد عليه اللعنة أن يأتوا برأس الحسين ورؤوس أهل بيته وأصحابه وعياله أن يأتوا بها إلى الشام۔ فبعد اس خانقاہ کے راہب نے اس رات سر امام حسین سے ایک نور کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا تو نگہبانوں سے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم ابن زیاد کے سپاہی ہیں۔ پوچھا، یہ سر کس کا ہے؟ دير إلى راهب، واسم الدير دير معروفة، ومؤلف عبارة عن غرفتين صغيرتين۔ راہب نے یہ سوال کیا، کیا ہے اس کا نام؟ فرمایا، فاقہ کش وتناوارا تشنکام، مقتول نیز و تبر و خنجر و حسام، جس کو ملانا پیاس میں پانی کا ایک جام، بے گور و بے کفن جسد پاش پاش ہے، سر یہاں ہے کربلا معلی میں لاش ہے۔ یہ حسین ابن علی کا سر ہے جو فاطمہ بنت رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ نے کہا، تمہارے نبی کا نواسا؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ نے کہا، تم کیا ہی برے لوگ ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ تم مجھے ایک رات کے لیے یہ سر دے دو اور مجھ سے 10,000 درہم لے لو؟ چنانچہ انہوں نے سر اقدس کو راہب کے حوالے کر دیا، اور راہب نے سر اقدس کو اسی پتھر پر غسل دیا۔ خون حسین اس پتھر پر جم گیا، اور 1400 برس گزرنے کے بعد بھی آج یہ اتنا ہی تازہ ہے۔ اس نے اللہ سے اور اس جگہ کی برکت سے یہ ایک اہم زیارت گاہ ہونے کے ساتھ ایک معجز نما مقام بھی ہے۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس مقام پر ایک اہم زیارت تعمیر کی گئی، اسے مشہد النقطہ کا نام دیا گیا۔ 333 ہجری میں سیف الدولہ حمدانی نے حلب فتح کیا تو حمدانی سلطنت کا پایہ تخت حلب کو قرار دیا۔ اس نے خانقاہ میں روضہ تعمیر کیا اور اس مقدس پتھر کو محفوظ کر دیا اور اسے مشہد الحسین کا نام دیا۔ سیف الدولہ کے بعد اس کی تعمیر جدید الحاج ابو نصر بن طباخ نے کی۔ اس کا مرکزی ایوان الحاج ابو غانم بن شقویق نے بنایا۔ صفی الدین طارق بن علی البالس نے مرکزی دروازہ بنوایا اور 585 ہجری میں یہ عمارت مکمل ہو گئی۔
جب سلطان صلاح الدین نے حلب فتح کیا تو وہ یہاں آ کر زیارت کرتا تھا۔ تاتاریوں کی یلغار نے اس زیارت گاہ کو بھی نہ چھوڑا، وہ لوٹ مار کرتے ہوئے تمام تحائف و جواہر لے گئے اور عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ جب ملک سلطان الظاہر حلب کے حکمران ہوئے تو انہوں نے یہاں تعمیر نو کا بیڑا اٹھایا۔ 1970 میں اس زیارت گاہ کی تعمیر جدید کا کام از سر نو شروع کیا گیا، جس کی سرپرستی آیت اللہ سید محسن الحکیم نے کی، اور آیت اللہ شیخ نصر اللہ کو تعمیری امور کا نگران مقرر کیا۔ زائرین کی سہولت کے لیے وسیع و عریض صحن بنائے گئے اور جدید سہولتیں فراہم کی گئیں۔ زیارت گاہ سے ملحق مسجد ہے۔ حدیث عشق دو بابست، کربلا و دمشق، یک حسین رقم کر دو دیگرے زینب۔ ملک شام جس کا نام سوریہ بھی ہے، دمشق اس کا دارالخلافہ ہے۔ یہ فلسطین اور ترکی کے وسط میں واقع ہے۔ پیغمبر حضرت آدم نے یہاں رہائش اختیار کی تھی۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو اسی سرزمین پر قتل کیا تھا۔ دمشق دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ زمانہ قبل از تاریخ دمشق موجود تھا۔ 732 قبل مسیح اسیرین آباد تھے۔ اس کے بعد مختلف قومیں آباد رہیں۔ دمشق قدیم اور جدید تہذیب کا سنگم ہے۔ تاریخ دان دمشق کو جولاق، الفایا، الشام، دمشق ابن کنعان کہتے ہیں۔ قدیم دمشق کے چاروں طرف مضبوط دیوار تھی اور 8 قدیم دروازے تھے، جن میں سے 2 اسلامی حکومتوں کی یادگار ہیں۔ دمشق کو اسلامی دنیا میں ممتاز مقام حاصل ہے، جس کی بنیادی وجہ روضہ سیدہ زینب، قبرستان باب صغیر، مسجد اموی، روضہ جناب رقیہ بنت حسین ہے۔ قبرستان باب صغیر دمشق میں مقام شرجی میں واقع ہے۔ یہ ایک وسیع و عریض قبرستان ہے جہاں عام لوگوں کے علاوہ اسلامی دنیا کی عظیم برگزیدہ ہستیاں، امہات المومنین اور امام زادگان مدفون ہیں۔ ان قبور کی خاص پہچان یہ ہے کہ ان پر سبز گنبد ہے۔ یہ حضرت بلال حبشی کی قبر ہے۔ آپ کا تعلق حبش سے تھا۔ آپ صحابی رسول ہیں اور آپ کو اسلام کے پہلے مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ مقصود تھا جو تذکرہ رب ذوالجلال، فرمان پر رسول کے حاضر ہوئے بلال، ایسی اذان دی کہ فضا ہو گئی نہال، حیرت سے سن رہے تھے فصاحان باکمال، اب کیا کریں ثنا کوئی ایسے مقال کی، تاریخ میں ہے گونج اذان بلال کی۔ رابر میں صحابی جلیل عبداللہ ابن جعفر طیار کی قبر ہے۔ اس گنبد کے نیچے اسما زوجہ جعفر طیار، سیدہ میمونہ بنت امام الحسن اور حمیدہ بنت مسلم ابن عقیل ہیں۔ ایک گوشے میں سکینہ بنت الحسین اور سیدہ ام کلثوم بنت امام علی ابن ابی طالب کا روضہ ہے۔ جناب سکینہ امام حسین کی چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی تھیں، جن کا انتقال شام کے قید خانے میں ہوا۔ ننھی سی کہاں قبر بناؤں میں تمہاری، چادر بھی نہیں جس کا کفن دوں تمہیں واری، پردیس میں کی تو نے قضا ہے میری پیاری، کیا آخری خدمت کرے ماں درد کی ماری، پوشیدت اے خاک جو تن ہوگا تمہارا، یہ خون بھرا کرتا ہی کفن ہوگا تمہارا۔ جناب ام کلثوم علی ابن ابی طالب کی چھوٹی بیٹی ہیں۔ آپ جناب زینب کے ساتھ مدینے سے کربلا، کوفہ اور شام میں برابر کی شریک سفر رہیں۔ یہ روضہ امام زادہ سید عبداللہ کا ہے۔ آپ امام زین العابدین کے فرزند ہیں۔ 2 ازواج رسول کے روضے بھی اسی قبرستان میں ہیں۔ ام حبیبہ کی قبر مبارک یہ ہے